جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ دو ہی آج ماشاءاللہ موجود ہیں، عرفان صاحب اور عائشہ۔ نہیں شیخ صاحب، لاسٹ کلاس میں جو سا وہ حدیث کی کلاس میں زیادہ تھی اسٹرینتھ. اچھا تو اچھا، میرے خیال سے نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. چلیں جی، آج آپ دونوں کی ہی پریزنٹیشن بھی ہے، تو آپ جلدی جی سے سر. لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے اس کام سے فارغ ہو جائیں، کیا خیال ہے؟ چلیں سر، میں الاؤ کر دیں، میں شیئر کر دیتا ہوں. جی آپ کریں، پہلے آپ کر لیں پھر عائشہ کر لیں۔ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج عربی گرامر کا ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جملہ کے حوالے سے ہے. جیسا کہ ہم نے عربی گرامر کے اندر اسٹوڈنٹس پڑھا ہے، ایک مفرد ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے. تو مفرد جب بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ یہ مفرد نہیں ہوتا، مفرد، مفرد۔ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. تو جب بھی ہم مفرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو انگلش کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں سنگولر کا نام آتا ہے، یعنی کہ کسی سنگل چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم عربی گرامر کے اندر لفظ مفرد استعمال کرتے ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں کرسی، تو یہ ایک چیز ہے، اس کے لیے ہم مفرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب بہت سارے مفرد آپس میں مل جائیں، یعنی دو مفرد آپس میں مل جائیں، تو وہ ایک جملہ کے طور پر جانا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی جملہ کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے اسائنمنٹ کے اندر لکھا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ کو جملہ یا مرکب کہتے ہیں. تو اس کو ہم جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی کہ جالسا زیدن، اب اس میں جالسا ایک مفرد ہے اور زیدن ایک مفرد ہے، یعنی کہ دو مفرد آپس میں ملے تو یہ ایک مرکب کی شکل اختیار کر کے جس کو ہم جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو مرکب کی ویسے تو دو اقسام ہے، ایک مرکب مفید ہوتا ہے اور دوسرا مرکب غیر مفید ہوتا ہے. مفید وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بات کرے اور اس کی بات کی ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے جس میں بات کرنے والے کی بات سے ہمیں یعنی کہ کوئی اس کا میننگ جو ہے وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ نہ ہو رہا ہو. تو لیکن یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے جملہ کی دو اقسام، ایک تو ہمارے پاس ہے ذات کے اعتبار سے اور دوسری ہے مفہوم کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے جملے کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ چونکہ نام سے ہی ظاہر ہے اسم، تو اسم جو سا ہوتا ہے وہ کسی شخص، جگہ، چیز، کام یا صفت کا نام وغیرہ ہوتا ہے. تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، کسی نام سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ خالقنا، کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ جو سا ہے وہ ہمارا مالک ہے، یعنی کہ اللہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا. اب اللہ اس میں مفرد، یعنی کہ یہ اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اب وہ خالقنا، ٹھیک ہے، اس میں یہ دوسرا مفرد ہے، اور یہ دو مفرد آپس میں ملے اور یہ مرکب بن گیا. اسی طرح دوسری اگزامپل ہمارے پاس ہے اللہ خلقنا، تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو جملہ اس میں وہ ہوتا ہے جس میں پہلے اسم آتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. دوسرا ہمارے پاس ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے، جس کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو سا ہے وہ اسم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کارا حامد کتابن، کارا کام کے کرنے، کام کسی کام کو کہا جاتا ہے، کام کوئی ہو رہا ہو، یعنی کہ سائیکل چل رہی ہے. اب جو سائیکل جو چلنا ہے یہ اس کا فعل ہے سائیکل کا. تو اس میں کارا حامد کتابن، کہ حامد نے جو سی ہے وہ کتاب پڑھی. اب کارا اس میں کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب حامد
اس میں فائل ہے اور کتابن یہ بطور مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس میں کارا فعل ہے، حامدن فائل ہے، اور کتابن یہ مفعول ہے، اور یہ فائل فعل اور مفعول تینوں مل کے ایک مرکب کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو اقسام ہے، ایک ہمارے پاس ہے جملہ خبریہ اور دوسرا ہمارے پاس ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ انتہائی آسان، یعنی کہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، اب یہاں پر ہمیں کوئی خبر مل رہی ہے، جاء علی کہ علی آیا، یعنی کہ یہاں پر بھی ہمیں کوئی خبر مل رہی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ علی آیا، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں یعنی کہ کوئی خبر وغیرہ معلوم نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں، ظاہری بات ہے جب کوئی خبر ہوگی تو اس کے اندر سچ یا جھوٹ کا استعمال ہوگا، لیکن چونکہ جملہ انشائیہ جو سا ہوتا ہے اس کے اندر خبر کے حوالے سے ڈیفائن نہیں کیا جاتا، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر سچ یا جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اطلب العلم، علم حاصل کرو، اب اس اطلبوا میں میں نہ العلم، اطلبوا نہیں ہوتا اطلبوا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اطلب العلم، علم حاصل کرو، اب اس میں ظاہری بات ہے کوئی خبر تو دی نہیں جا رہی، اور اطلب العلم، ٹھیک ہے، یہ ایک عام سا سینٹینس ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ اب جملہ انشائیہ کی فردر ہمارے پاس 10 ٹائپس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک پہلا ہمارے پاس ہے امر، دوسرا نہیں، تیسرا ہمارے پاس ہے استفہام، اور خیر یہ بس دوسرا نام پیج بتا ہے دیں، سارے نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے نہیں، استفہام، تمنی، اور اسی طرح ترجیح ہے، عقود ہے، ندا ہے، عرض ہے، قسم ہے، تعجب ہے۔ تو ان کو ایک ایک کو ہم کو ڈسکس کریں گے۔ امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، چلیں ٹھیک تو ہے اس جی، میں حکم ماشاء دیا اللہ، ٹھیک ہے، کافی ہو گیا ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی عائشہ آپ، چلیں عائشہ آپ سٹارٹ کریں، بسم اللہ۔ وہ فعل جو فعل ماضی کی تعریف، وہ ہاں فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، مثلا ضربا، مارا اس ایک مرد نے۔ فعل ماضی کی اقسام، فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی اور ماضی استمراری۔ فعل ماضی کی تعریف، وہ فعل ماضی جس میں کرا مدد کی اس ایک مرد نے۔ اس کو بنانے کا طریقہ: ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح دیں، اور عین کلمہ پر تینوں حرکات آتی ہیں، یعنی کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ، جیسے نصرا سے نہیں، نصرن سے نصرا، شربن سے شریبا وغیرہ۔ فعل ماضی قریب کی تعریف، وہ فعل جو ماضی قریب میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے قد ضربا، ابھی مارا اس ایک مرد نے۔ بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق سے پہلے قد لگاتے ہیں، لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے، جیسے ضربا سے قد ضربا۔ فعل ماضی بعید کی تعریف، وہ فعل جو ماضی بعید میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے کانا جا، آیا تھا وہ ایک مرد۔ کانا کا صیغہ، وہ فعل ماضی کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق سے پہلے کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے، جیسے ضربا سے کانا ضربا، وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے، جیسے لعل ضربا، شاید اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہے: ماضی مطلق کے شروع میں لعلم یا یکونو کا اضافہ کرنے، لعلم قرأ، شاید ایک ضمیر ہے جو صیغہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی، جیسے فعل سے لعل زیدن فعل، شاید کیا ہو زید نے۔ فعل ماضی تمنائی کی تعریف، وہ فعل ماضی جو کسی کام کی خواہش یا آرزو پر دلالت کرے، جیسے لیتا ضربا، کاش مارتا وہ ایک مرد۔ اس کو بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق کے شروع میں لیتا یا لیتما کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے، جیسے نصرا
سے لیتما نصرا، کاش مدد کرتا وہ ایک۔ نوٹ: اگر لیتا کا اضافہ ضمیر ہے جو صیغہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی، جیسے فعلا سے لیتا زیدن فعلا، کاش کرتا زید۔ فعل ماضی استمراری کی تعریف: وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے کانا ید ریبو، مارتا تھا وہ ایک مرد۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے، جیسے یدریبو سے کانا یدریبو، مارا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ نوٹ: کانا کا صیغہ فعل مضارع کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ تنبیہ: ماضی بناتے وقت مذکورہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی استمراری کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے بنائے جاتے ہیں، جبکہ ماضی مطلق مصدر سے اور ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے۔ مذکورہ بالا طریقوں کے مطابق ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا۔ مثبت مجہول بنانے کے لیے سوائے ماضی استمراری کے ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کلمے کو ضمہ اور عین کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے دربا سے دریبا، جبکہ ماضی استمراری میں علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کے صیغہ سے پہلے حرف نفی ما یا لا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے دربا یا دریبا سے ما دربا یا ما دریبا۔ پھر ان تمام صیغوں میں واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر اور مونث، غائب، حاضر، متکلم کی علامات اور ضمائر داخل کر کے 14 صیغوں کی گردان مکمل کی جاتی ہے۔ ماضی کی ہر ایک قسم سے 4 طرح کی گردانیں بنیں گی: ماضی مثبت معروف، ماضی مثبت مجہول، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول۔ نیز ہر فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں: 3 مذکر غائب کے، 3 مونث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مونث حاضر کے، 2 صیغے متکلم کے اور 1 واحد مذکر و مونث کے لیے اور 1 تثنیہ اور جمع مذکر و مونث کے لیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ثلاثی مجرد سے ماضی معروف 3 اوزان پر آتا ہے: فعلا، فعلا، فعولا، اور ماضی مجہول کا ایک ہی وزن فاعلا ہوتا ہے۔ سر بس آگے گردانے ہیں۔ چلیں جی، جزاک اللہ، کافی ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی ارم ولی آپ کا تو میرا ہو گیا تھا، نعمان خالد صاحب، اچھا جی باقی سب لوگوں کا، زریاب احمد کا بھی ہو گیا ہے، ماریا امین کا بھی ہو گیا ہے، ارم ولی کا بھی ہو گیا ہے، عرفان۔ جو لوگ حاضر ہیں ان میں سے تو ماشاءاللہ سب کی اسائنمنٹ ہو چکی ہے، جو آتی نہیں ہے اب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اب آپ لوگوں کو میں نے جو کل لیسن دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ فعل جس کے 3 حرف اصلی ہوں اور پھر کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے پھر 6 باب ہیں۔ عائشہ سب سے پہلے آپ بتائیں کون سے ابواب ہیں؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں: نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سامع یسمع، فتح یفتح، اور کرما یکرمو، کارما یکرمو، اور کارما یکرمو، یحسبو، کارما یکرمو آئے گا، یکرمو، یکرمو، کارما یکرمو، را کے اوپر پیش آئے گی، جی یکرمو۔ ہاں۔ اور صرف صغیر یاد کی ہے آپ نے باب ناصرہ سے؟ جی سر۔ جی سنائیے۔ سر گردان سنانی ہے؟ ہاں، صرف صغیر، کیا اس کی تعریف نہیں، صرف صغیر کی گردان۔ صرف صغیر، ہاں، دخلا یدخلو، ناصرہ سے سنا ہے؟ داخل، نصرہ سے، نصرہ ینصرو، نصرہ نصرن، ناصرو، نصر، نصرن فهو ناصر، نصرن، اچھا، نصرن فہو ناصر، و نصر ینصرو، ینصرو، نصرہ ینصرو۔ آپ نا سیکھا بس ینصرو، بولتی جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور میں جب بتاتا ہوں تو میرا بھی نہیں سنتی ہیں، مسلسل آپ نے بولنا ہوتا ہے، غلط بولیں صحیح بولیں۔
سیگا اچھی طرح سے یاد کر کے جو نا سنایا کریں, ٹھیک ہے. چلیں جی ارم علی آپ سنائیں. عائشہ آپ کو یاد نہیں ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ صرف صغیر سنائیے, یاد ہے آپ کو؟ جی سر تھوڑا تھوڑا یاد کیا ہے, ویسے کل میں نے لیکچر نہیں لیا تھا. اچھا لیکچر نہیں لیا تھا. ویسے میں نے یاد کیا ہے تھوڑا سا. ہاں چلیں کوشش کریں سنائیں. سر صرف صغیر وہ افعال ہوتے ہیں جو اسماء مشتقہ کی مشق کے لیے جو ہے وہ مشق کرنے کے لیے مقرر کی جاتے ہیں اس طریقے کو, کہ اس طرح سے کہ ان سب کا ایک ایک جو ہے وہ ابتدائی صیغہ لے کے گردان کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ صرف صغیر کہتے ہیں. صرف صغیر سنایا نا, یہ تو آپ نے اس صرف صغیر کی تعریف کی ہے. یہ جو آگے سر گردان گردان لکھی ہے, سناؤں؟ ہاں جی گردان سنانی تھی. اچھا جی. نصر ینصر نصرا فہو ناصر جی ونصر ینصر نصرا فذاک منصور ہاں. لم ینصر لم ینصر لم ینصر لا لا ینصر ینصر, لا ینصر لا ینصر لن ینصر لن ینصر. ہاں اور الامر من سے ہے انصر لتنصر لینصر لینصر. اور والنہی عنہ, والنہی عنہ سے ہے لا تنصر لا تنصر لا ینصر لا ینصر. اور والظرف منہ سے ہے منصر, بل آلت منہ سے ہے منصر منصرۃ منصار. وافعل التفضیل المذکر منہ سے ہے انصر, وللمؤنث سے ہے نصرا. چلے ماشاء اللہ. جی عرفان قیوم صاحب آپ سنائیے یہی گردان. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب کون سا سناؤں؟ یہی ناصرہ سے ہی سنا دیں. صرف صغیر بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ تعریف جتنی رہنے بھی دیں, ہم نے, صرف گردان سنا دیں, تعریف چھوڑیں. ٹھیک ہے. ناصرہ, یہ ناصرہ ینصر نصرا فہو ناصر. جی نصرہ ینصر نصرا فذاک منصور. لم ینصر لم ینصر پہلے معروف. لم ینصر لم ینصر لم ینصر لا ینصر, لا لم کے بعد لا آئے گا. لا ینصر. شیخ صاحب ٹھیک طرح یاد نہیں ہے یار. صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. ہاں جی ماریا امین آپ کو صحیح طرح سے یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں سر مجھے میرا ضیاء پیپر تھا. احمد آپ کو؟ سر مجھے بھی یاد نہیں ہے, کوشش کی تھی. یہ آپ لوگ کل ہی کہہ رہے تھے کہ مشکل ہے, تو جب آدمی کسی چیز کے بارے میں ذہن بنا لے مشکل ہے تو پھر وہ مشکل ہی ہو جاتی ہے. چلیں آپ کو ایک دن اور مزید دیتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ جتنی گردانیں ہیں وہ ساری اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو آپ لوگ مزید کوشش کریں, کل اس کو پکا یاد کر کے آئیں. یہ یاد ہو جائے گی تو پھر آگے جو ہے نا چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. آج ہم آگے نہیں پڑھیں گے. تو یہ صرف صغیر کی جو گردان ہے یہ پکی کر کے آنی ہے سب نے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں جو کلاس جوائن کرتے ہیں ان کا کیا ہو؟ جو کلاس جوائن نہیں کرتے ہیں ان کے نہ اسائنمنٹ کے نمبر ہوں گے نہ پریزنٹیشن کے نمبر ہوں گے. بات تو یہ ہے نا کہ جو کلاس جوائن کرے گا وہ اتنا فائدہ زیادہ اٹھا لے گا, جو کلاس جوائن نہیں کرتا وہ محروم رہ جائے گا. جی تو ان پر کوئی سختی کرے نا شاید. نہیں سختی مینجمنٹ کا کام ہے. ہاں یہ مینجمنٹ جانے اور وہ جانے. جی یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ یعنی کہ دین کو سمجھنے کا, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے ضرور مستفید ہونا چاہیے. بس اصل میں ضرور ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں پہ سختی نہ کریں, کیونکہ سب جو ہیں وہ جاب والے لوگ ہیں اور کام شام کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگرچہ کلاس جوائن نہیں کرتے ہیں لیکن بعد میں جو ہم لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں نا وہ سن لیتے ہیں. تو ذہن یہی ہوتا ہے کہ چلیں زیادہ نہ صحیح 100% نہ صحیح 50% ہی لوگ جو ہیں وہ
کچھ نہ کچھ دین کو سیکھ لیں. تو بس یہی مقصد ہے. باقی سختی تو بچوں پہ ہوتی ہے نا، بڑے لوگ خود ہی سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو خود ہی اپنے نفع نقصان کا جو ہے علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اب یہ وقت میں بھی برکت دے اور سب کو جو ہے صراط مستقیم پر بھی چلائے، تاکہ وہ سب لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پر جس طرح کے حق ہے اس انداز میں تعلیم حاصل کریں. آمین. ماشاء اللہ سارے جاب ہولڈر ہاں جی. تو میں نے کہا شیخ صاحب ماشاء اللہ سارے ہی جاب ہولڈر ہیں. آج میری طبیعت بھی کچھ خراب ہے، آواز چینج ہو گئی، آپ کو یعنی فیل ہو رہا ہوگا. ہاں آج نزلہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے. بہرحال ہر بندہ اپنے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے. وَقَلِيلٌ بالکل مِّنْ ایسے ہی ہے. عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ کہتے ہیں کہ شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. جی چلیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.